بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ اس دور کی بات ہے برِ صغیر پاک و ہند میں ہر طرف کفر کے بادل بڑھتے چلے جا رہے تھے، ہر طرف ظلم و ستم بڑھتا جا رہا تھا، اور مسلمانوں کی اکثریت بھی آہستہ آہستہ راہ حق سے بھٹکتی جا رہی تھی۔ اسی دور میں کچھ صاحب فکر مسلمانوں نے ان خواب غفلت میں سوئے ہوئے مسلمانوں کو جگایا، تو وہیں برِ صغیر پاک و ہند میں دین کی اشاعت میں اولیاء اکرام اور بزرگان دین کا کردار بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ بھی انہی ہستیوں میں سے ہیں جنہوں نے خطۂ پوٹھوہار میں چھائے اندھیروں کو دین اسلام کی روشنی سے منور کیا۔ آج میں آپ علیہ کے خلاصہ حیات پر مختصر سی روشنی ڈالوں گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام سید سخی محمود شاہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ مشہد کے رہنے والے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نجف اشرف سے فارغ التحصیل ہوئے۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ غلام فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ آپ نے برِ صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں ہجرت کی اور نجف ایران سے ضلع چکوال کے ایک گاؤں کرسال میں رہائش پذیر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد دینی علوم کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم پر بھی مہارت رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے آپ کا نام شاہ عبداللطیف کاظمی رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی تمام بچوں سے الگ تھلگ تھے۔ حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1617 میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ابتدائی تعلیم اپنے والد کی زیر نگرانی حاصل کی۔ آپ نے قرآن مجید اور ابتدائی تعلیم مکمل کی۔ بری امام رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے اس دور کے بڑے بڑے علماء اکرام اور اولیاء اللہ کی صحبتوں سے آپ کو فیض یاب کروایا۔ آپ اکثر اکیلے بیٹھے رہتے، ہمیشہ سچ بولتے، کسی کی غیبت نہ کرتے، دوسروں کی مدد کرنے میں خوش ہوتے۔ حضرت بری امام سرکار رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ نسب امیر المومنین حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کے والد چکوال سے نقل مکانی کر کے باغ کلاں موجودہ آپ پارہ اسلام آباد آ گئے۔ یہیں سکونت اختیار کرنے کے بعد مال مویشی چرایا کرتے۔ حضرت بری امام سرکار بھی اپنے والد گرامی کے ساتھ مال مویشی چرانے جاتے۔ ناظرین، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ اپنی بھینسوں کو چرانے کے لیے مارگلہ کی پہاڑیوں کے دامن میں لے گئے۔ بھینسیں چراتے چراتے آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور وہیں پر سو گئے۔ بھینسیں چرتے چرتے قریب ہی ایک زمیندار کے کھیتوں میں گھس گئیں۔ زمیندار نے دیکھا کھیتوں میں گھس کر کافی نقصان کیا۔ اسے دیکھ کر کافی غصہ آیا اور وہ سیدھا آپ کے والد گرامی کے پاس پہنچا اور شکایت کی۔ آپ کے والد
زمیندار کو لے کر آپ کے پاس آئے تو دیکھا کہ آپ ایک درخت کے نیچے سو رہے تھے۔ آپ نے پاس پہنچ کر چھڑی کی ہلکی سی ضرب لگائی تو آپ کی آنکھ کھلی۔ آپ نے والد محترم کو دیکھ کر کہا کہ ابا جان، آپ نے مجھے جگا دیا، میں تو جنت الفردوس کی سیر کر رہا تھا۔ والد صاحب نے جب آپ کو زمیندار کی بات بتائی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، ابا جان، آپ اور یہ زمیندار میرے ساتھ ان کے کھیتوں میں چلیں۔ آپ ان کو لے کر کھیتوں میں گئے تو زمیندار کی نظر جب اپنے کھیتوں پر پڑی تو دیکھا کہ کھیت بالکل صحیح سلامت ہیں، تو وہ یہ دیکھ کر بہت شرمندہ ہوا اور حیران رہ گیا۔ حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات کم عمری میں ہی ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ضلع ہزارہ کے ایک گاؤں راہی سیداں کے ایک سادات گھرانے میں ہوئی۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹی سے نوازا جو بچپن میں ہی فوت ہو گئی۔ اس سانحے کے کچھ عرصہ بعد آپ کی زوجہ بھی وصال فرما گئیں، تو یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ دنیاوی پابندیوں سے آزاد ہو گئے۔ بیوی اور بیٹی کی وفات کے بعد حضرت بری امام رحمۃ اللہ علیہ تارک دنیا ہو گئے اور پیر و مرشد کی تلاش شروع کر دی۔ تلاش کرتے کرتے آپ کی ملاقات پیران پیر حضرت غوث العظم حضرت سید عبد القادر جیلانی کے پوتے حضرت جمار اللہ حیات المعروف بالا پیر رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جن کے دست حق پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے بیعت کی۔ مرشد کی اطاعت اور سلوک کی منزل طے کرنے کے بعد تحفہ خلافت سے سرفراز ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاری۔ رحمۃ اللہ علیہ 1171 ہجری میں 91 برس کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے اور خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو نور پور شاہاں موجودہ بری امام اسلام آباد میں سپرد خاک کیا گیا، جہاں آج بھی آپ کا مزار مرجع گاہ خلائق خاص و عام ہے، اور آج بھی پوری دنیا سے لوگ آپ کے مزار پاک پر حاضر ہو کر فاتح خوانی اور عقیدت کے نذرانے پیش کرتے ہیں۔